آج ہم ایک بہت ہی افسوسناک خبر پر بات کر رہے ہیں جو سوات سے آئی ہے۔ جی فضاگٹ کے علاقے میں دریا میں ڈوبنے سے 18 سیاحوں کی جان چلی گئی۔ یہ تو ایک ہولناک واقعہ ہے۔ بالکل، یہ دل دہلا دینے والا سانحہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا یوں چلے جانا جو ظاہر تفریح کے لیے وہاں گئے تھے۔ جی ہاں، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر سمجھیں کہ یہ کیسے ہوا اور انتظامی سطح پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر یہ دیکھنا اہم ہے کہ سیاحتی مقامات پر جو حفاظتی انتظامات ہیں ان کا کیا حال ہے۔ یہ واقعہ تو کئی سوال اٹھاتا ہے اس حوالے سے۔ صحیح، خبروں میں تو فوراً آ گیا تھا کہ صوبائی حکومت نے ایکشن لیا ہے، کچھ سرکاری اہلکاروں کو معطل بھی کیا گیا فوراً۔ جی، 4 اہلکاروں کی معطلی کی خبر ہے، ہاں، 4 کی۔ اور ان میں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جیسے کافی سینئر آفیسر بھی شامل ہیں۔ جی بالکل، تو یہ تو لگتا ہے کہ انتظامیہ نے فوری نوٹس لیا۔ سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں نا، وہ کچھ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اچھا، کیا تفصیلات ہیں؟ کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں کانکریٹ کیا حفاظتی خامیاں تھیں؟ مطلب کوئی وارننگ سائنز نہیں تھے یا کیا؟ دیکھیں، بات یہی ہو رہی ہے کہ وہ جو مخصوص جگہ تھی فضاگٹ میں، وہ بظاہر خطرناک سمجھی جاتی ہے، اوہ، لیکن وہاں نہ تو کوئی واضح جسے کہتے ہیں نا خطرے کے نشانات، کوئی بورڈ وغیرہ نصب تھے، اچھا، اور نہ ہی کوئی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی تربیت یافتہ عملہ جیسے لائف گارڈز ہوتے ہیں، جی لائف گارڈز، یا پھر بنیادی حفاظتی سامان بھی جیسے لائف جیکٹس ہوں، رسیاں ہوں، وہ فوری طور پر وہاں دستیاب نہیں تھا۔ اوہ خدایا، تو یہ تو پھر ایک دن کی غفلت نہیں لگتی، یہ تو ایک مستقل کمی لگتی ہے وہاں پر حفاظتی انتظامات کی۔ بالکل، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سٹرکچرل، ایک ڈھانچے کی کمزوری نظر آتی ہے، صرف انفرادی غفلت نہیں۔ تو پھر یہ جو معطلیاں ہوئی ہیں 4 اہلکاروں کی بشمول ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، کیا یہ کافی ہیں؟ کیا ذرائع اس پر کچھ کہتے ہیں کہ یہ واقعی سنجیدگی ہے یا صرف عوامی دباؤ کم کرنے کی کوشش؟ اس پر دیکھیں ملی جلی آراء ہیں۔ ذرائع میں کچھ لوگ اسے ایک مثبت قدم سمجھ رہے ہیں کہ چلیں انتظامیہ نے کم سے کم فوری جواب دہی تو دکھائی، لیکن دوسری طرف بہت سے تجزیہ کار اور مبصرین جن کا ذکر ذرائع میں ہے، وہ اسے ایک علامتی کارروائی سے زیادہ نہیں سمجھ رہے۔ علامتی؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ جب تک آپ بنیادی حفاظتی نظام کو ٹھیک نہیں کرتے، جو اصل جڑ ہے مسئلے کی، اسے نہیں دیکھتے، تو صرف افسروں کو معطل کر دینے سے مستقبل میں ایسے واقعات کیسے رکیں گے؟ تو اصل مسئلہ کیا ہے پھر؟ وسائل کی کمی یا پروٹوکولز ہی نہیں ہے؟ جی، ذرائع انہی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وسائل کی کمی بھی ہے، واضح حفاظتی پروٹوکولز کا نہ ہونا بھی، اور اگر ہیں بھی تو ان پر عمل درآمد کے لیے جو تربیت یافتہ عملہ چاہیے اس کی بھی کمی ہے۔ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ مطلب مسئلہ انفرادی نہیں، ادارہ جاتی کمزوریوں کا ہے۔ بالکل۔ تو کیا ذرائع میں اس کا کوئی حل بھی بتایا گیا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے؟ جی ہاں، اس پہ بات ہوئی ہے۔ ماہرین اور جو متعلقہ حلقے ہیں ان کی آراء شامل ہیں ذرائع میں۔ وہ کچھ بنیادی نکات پر زور دے رہے ہیں۔ مثلاً؟ پہلا تو یہ کہ جتنے بھی خطرناک سیاحتی مقامات ہیں ان کی ٹھیک سے نشاندہی ہو اور وہاں بالکل واضح انتباہی بورڈ لگائے جائیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، وہاں تربیت یافتہ لائف گارڈز اور جو بھی ضروری سامان ہے وہ ہر وقت موجود ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ واقعہ ہو جائے تو پھر ڈھونڈ رہے ہوں۔ جی بالکل۔ تیسرا، مقامی لوگ اور جو سیاح آتے ہیں ان میں بھی حفاظتی تدابیر کے بارے میں آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے، یعنی اویئرنیس کیمپینز۔ جی بالکل۔ اور چوتھا، ایک مؤثر نگرانی کا نظام ہو، مانیٹرنگ ہو، جو دیکھے کہ ان پروٹوکولز پر عمل ہو بھی رہا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر جواب دہی ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سوات فضاگٹ کا یہ جو المناک واقعہ ہے جس میں 18 جانیں گئیں اور پھر 4 اہلکار معطل ہوئے، یہ دراصل ہمارے سیاحتی مقامات پر جو حفاظتی انتظامات ہیں ان کی سنگین کمزوریوں کو سامنے لایا ہے۔ جی اور شاید صرف یہ انتظامی رد عمل، یہ معطلیاں، یہ کافی نہ ہو۔ بالکل، یہ ایک بہت تکلیف دہ یاد دہانی ہے۔ ہمیں سیاحت کو فروغ ضرور دینا چاہیے، لیکن سیاحوں کی حفاظت وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح کہا۔ اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، شاید معاشرے کے طور پر ہم سب کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ تفریح موت کا سبب نہ بنے۔ بالکل۔ تو یہ ہمیں اس سوچ پر چھوڑ جاتا ہے کہ کیا مستقبل میں ایسے سانحات سے بچنے کے لیے ہم صرف
اسی طرح کی انتظامی کارروائیوں پر اکتفا کریں گے یا پھر واقعی ان بنیادی ساختی تبدیلیوں کی طرف جائیں گے جن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ مطلب ایک جامع اور مؤثر حفاظتی نظام کا قیام، یہ ایک بڑا سوال ہے۔